بھارت انڈیا میں 2007 سے خاص طور پر اور جو آج کے جو موجودہ حالات ہیں 2022 میں ایک کے بعد دیگرے صرف اور صرف منظم سازش کے ساتھ پلاننگ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور کانسپریسی کا نیٹ ورک اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے، ایک کے بعد ایک نشانہ بھی بنا رہے ہیں اور کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ خیر، ان کی کامیابی ان کی حد تک ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم کو ہماری مقدس کتاب قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ آخر میں تم ہی کامیاب ہوگے۔ یہ شروع کی کامیابی ان کے حق میں ہے، آخری کامیابی ہمارے حق میں ہے۔ میرے امت کے اور میرے قوم کے، میرے مسلمان بھائیوں سے خاص طور پہ یہ گزارش ہے، یہ التماس ہے، یہ اپیل ہے، حالات جس قدر سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ہم ہمارے ذہن کے دریچوں کو کھول کر، دل کو بڑا کر کے، اور خاص طور پہ اسلام کی ساری بنیاد صرف ایک چیز پر آ کر رکتی ہے کہ وہ قربانی ہے۔ ہر چیز کی قربانی ہے، جس میں جان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ قربانی دینا بھی اپنی شریعت کو، اپنی شناخت کو، اپنے وجود کو، اپنے مذہب کو، اپنی مذہبی رسومات کو بچانا ہے، ان کی حفاظت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کامیابی آدمی کے حوصلے بڑھاتی ہے، اور 2022 میں اس حد تک حوصلے بڑھ گئے ہیں کہ حجاب جیسی چیز کو، اگر میں کہوں کہ ہمارے ہندوستان میں جو اور بھی بہت سے لوگ رہتے ہیں، جیسے سکھ ہے، بدھسٹ ہیں، جین ہیں، اور ویر شیوا لنگایت ہیں، اور OBC بیکورڈس ہیں، دلت ہیں، ان سب کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، آج ہم ہیں تو کل تمہاری باری ہے۔ فرض کر لیجئے اگر ہم اوپننگ بیٹسمین کے طور پہ کھیل رہے ہیں مسلمان، تو نان اسٹرائک اینڈ پہ کرسچنس ہیں۔ جب مسلمان کھیلنا بند کریں گے تو کرسچنوں کے ساتھ کھیلا جائے گا، کرسچنوں کے ساتھ کھیلنا بند ہوگا تو سکھوں کے ساتھ کھیلا جائے گا، سکھوں کے ساتھ بند ہوگا، بدھسٹ جین ہیں، ویر شیوا لنگایت ہیں، OBC اور بیکورڈ ہیں۔ اسی طریقے سے ہر کسی کو نشانہ بنانے کے لیے وہ لوگ، کیونکہ کامیابی ان کو مل چکی ہے۔ اوپننگ بیٹسمین آؤٹ ہونے کے بعد پوری ٹیم کو آؤٹ کرنے کا ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، جو ناممکن ہے۔ پہلے اوپننگ بیٹسمین آؤٹ ہونا ہی مشکل ہے ان کے لیے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوری ٹیم کو آؤٹ کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں میری گفتگو کو دو باتوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، ایک میری قوم و ملت کے لیے اور ایک دوسرا جنرلی۔ میری قوم و ملت کے لیے سب سے پہلے یہ بولنا اور بتا دینا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کمال اتاترک یہ یہودی النسل تھا، اور یہ یہودی تھا، نام سے مسلمان تھا، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ترکی میں آیا تھا۔ کیا مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک اسلام کو، مسلمانوں کو برباد کیا؟ اس سے ہمارے حوصلے، ہماری ہمت، ہمارے اندر کے جذبے کو اور ہماری بے حسی کو دور کرنا چاہیے۔ اذان دینے کے لیے، نام رکھنے کے لیے، عربی پڑھنے کے لیے، اذان دینے کے لیے، اذان میں عربی کا الفاظ استعمال کرنے کے لیے، کیا آج وہی ترکی میں اذان نہیں دی جا رہی ہے؟ نام نہیں رکھے جا رہے ہیں، قرآن شریف نہیں پڑھی جا رہی ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، آپ اگر سمجھ، بوجھ اور عقل مندی کا سب سے بڑھ کر مسلمانوں کا ہتھیار حکمت ہے، تو حکمت کے تقاضے یہ ہیں کہ اسپین کی طرف مت دیکھیے کہ اسپین میں مسلمانوں کو شکست کی کیا وجہ ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ ترکی میں مسلمان اور اسلام دوبارہ کس طریقے سے سربلندی پر آئے ہیں، کس طریقے سے ان کا ابھر کر آئے ہیں۔ جو دبائے گئے تھے، کچلے گئے تھے، اوپر اٹھ کر آئے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ ان کی ایمانی حرارت ہے، یہ ان کی جستجو ہے، یہ ان کی ایمانی حرارت ہے جو ان کو یہاں تک لے کر آئی ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسی ایمانی حرارت رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ منظر عام پہ آنا نہیں چاہتے۔ سامنے جو آتے ہیں وہ لیڈر ہیں، بزدل ہیں، قوم فروش ہیں، وہ لوگ جن کو صرف ووٹ لینا معلوم ہے، قوم کے حالات کے اوپر ایک منٹ بھی غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج کا وقت ہمارے کو غیر سیاسی طور پہ سوچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہمت حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے پاس آج وقت ہے،
ہم کچھ نہ کریں تو کم سے کم بسم اللہ بول کر ایک کام کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کام جہاں تک ممکن ہو سکے ہمارے ساتھ جو ہمارے ہم خیال لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو ہمارے ہم مزاج لوگ ہیں، یا ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو ہم جیسے وکٹم ہیں اور ٹارگیٹڈ ہیں، ان کے ساتھ ہماری ساجھیداری ہونا چاہیے، حصے داری ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ سوشل انجینئرنگ ہونا چاہیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہم دو نہیں ملیں گے، 2 سے 4 نہیں ہوں گے، تو وہ ایک ایک کر کے آج اوپننگ بیٹس کو ختم کرے، کل نان اسٹرائک کو ختم کریں گے، اسی طریقے سے ون ڈاؤن کو، پوری ٹیم کو ختم کرنے کا ایک اپنا ایک ڈھانچہ، ایک سازشی پلان تیار کر رکھے ہیں۔ شروع کی کامیابی آخر تک نہیں لے جاتی۔ یہ لوگ، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے، حجاب کے معاملے میں یہ لوگ ہار چکے ہیں۔ RSS جو سارے معاملے کے ذمہ دار ہیں، ہر معاملے میں وہ لوگ خود حجاب کے بارے میں مان لیے ہیں کہ اس طریقے سے مسلمان لڑکیوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو کر رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ یہ اعتراف یہ ظاہر کرتا ہے، یہ اعتراف یہ بتاتا ہے کہ حجاب کے معاملے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اور دوسرے معاملے میں یہ لوگ کیا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم کو ترکی سے سبق لینا چاہیے، ترکی میں جس طریقے سے اسلام زندہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اور وہ جگہ دیکھنا چاہیے جہاں پر نام رکھنے سے، روزہ رکھنے سے، نام رکھ کر اگر ملازمت کرنے کے تو ملازمت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ سنکیانگ ضلع ہے جنوب مغرب کا، جسے چین کا حصہ کہا جاتا ہے۔ چین میں مسلمان ہیں، یغور مسلمان ہیں، وہاں پر مسلمان زندہ ہیں اور اسلام بھی زندہ ہے، لیکن ایسے جگہ جب اسلام زندہ ہو سکتا ہے، ترکی میں اسلام ابھر سکتا ہے، تو کیا اسلامی شریعت، حجاب، مسلمانوں کی بابری مسجد، قرآن شریف، 3 طلاق ختم ہونے والے ہیں؟ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ لوگ ختم کر کے خوش ہوئے ہیں، یہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ آج میں اپنے دوسرے رخ کی طرف میرے گفتگو کی، جو میری گفتگو ہے، آج ہم ہیں تو کل تمہاری باری ہے، آج ہم ہیں تو کل تمہاری باری ہے۔ کہ دوسرا رخ یہ ہے کہ ہندوستان 2 حصوں میں بٹ گیا ہے، ایک امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں، ایک غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک خارجی مسئلہ ہے اور ایک داخلی مسئلہ ہے۔ خارجی اور داخلی مسئلے میں، سفارتی ڈپلومیٹک میٹرز میں بھی ہندوستان بہت پریشان ہے۔ جس طریقے سے اندرونی حالات ہو رہے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ، ہیومن رائٹس کی رپورٹ، ہندوستان میں بڑے بڑے اخباروں میں، ہندوستان کے خلاف نیو یارک ٹائمز میں، ہندوستان کے خلاف دی ٹیلی گراف میں جو خبریں آ رہی ہیں، عالمی سطح پر جو اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے ہندوستان میں ہو رہا ہے، ہندوستان کا اصلی چہرہ باہر کے لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے۔ آپ اس چہرے کو نہ چھپا سکتے ہو، نہ ڈھانک سکتے ہو، لوگوں کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ You are accountable not only to the Indian Muslims within the country but outside the country on a diplomatic matters. How you will tackle the diplomacy and how will you share when the matter is bitterly not in the control of either police or before the any authority. ہم کو چاہیے، ہم سب لوگ مل کر، ہم خیال ہو کر، جتنے بھی لوگ ہیں، میں 5 لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 95 کی بات کرنا نہیں چاہتا۔ 5 لوگ ملیے، 5 لوگ ہم خیال ہو جائیے، 5 مسلمان مل کر پھر 5 بیک ورڈز کو، دلت کو جمع کیجیے، 5 سے 25 ہو جائیں گے تو ہمارا ایک کامن پلیٹ فارم ہوگا۔ ہم کامن پلیٹ فارم سے، ان کے بھی وہی دشمن ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارا دشمن ان کا دشمن ہے، ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے، تو کیوں نہ ہم وقت کے تقاضے کے مطابق، کب تک ایک اکیلے جنگ لڑیں گے؟ مجھے یہ بات سن کر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہیں حجاب کے معاملے میں رائچور میں کچھ لوگ اپنی ذمہ داری سے، اپنے جذبے سے، اپنے ایمانی جذبے سے کچھ فنکشن کرنا چاہ رہے تھے۔ اس فنکشن کی جگہ پولیس والوں کو معلوم ہوئی، جب پولیس والے آئے تو وہاں سے وہ لوگ بھاگ گئے۔ میں وہ لوگ بھاگے کیوں، اس میں جانا نہیں چاہتا۔ اگر وہ لوگ وقت کا تقاضا جانتے، جبکہ ان لوگوں کو بلایا گیا تھا، بولا گیا تھا، آپ ہمارے ساتھ اب بیٹھ کر سرکل پہ بیٹھو، آپ کے حجاب کی بات اور ہماری بات دونوں بھی ایک ساتھ چلے گی، تو وقت کا تقاضا تھا، سمجھداری سے کام لیتے ہوئے، عقل مندی سے کام لیتے ہوئے۔ اگر مسلمان کسی فنکشن ہال میں فنکشن کرنے کی بجائے جا کر
امبیڈکر سرکل پہ دلت لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو کسی پولیس والے کی ہمت نہیں بڑھتی تھی، ہم کو تقویت ملتی تھی، انرجی اسٹرینتھ ملتی تھی، ہمارے ایکٹیویٹیز میں ہم کو بہت بڑا حوصلہ مندی کا احساس ہوتا تھا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری غفلت سے، ہماری لاپرواہی سے نکل جاتے ہیں، تو یہی ہماری لاپرواہی، غفلت ہم کو بڑے نقصان کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اس کا ہم کو احساس کرنا چاہیے۔ نقصان پہنچانے والا نقصان کرتا ہی ہے، ان پیدا ہوا ہے نقصان کرنے کے لیے۔ RSS نقصان کرنے کے لیے ہے اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے کے لیے ہے۔ اس کے جواب میں ہم مدافعت کے لیے ہمارا ڈیفنس کیا تیار کر رہے ہیں، ہم کیا اتحاد کر رہے ہیں، ہمارا کیا بچاؤ کر رہے ہیں؟ بچاؤ کے لیے ساری دنیا ہے، آج ساری دنیا میں ہندوستان کا بول بالا ہے، نیک نامی کے لیے نہیں بلکہ اندرونی حالات کے لیے۔ بھائیو، میری باتوں کو اگر کچھ کڑواپن ہے یا کچھ بات غلط ہے تو میں آپ کو پھر صدق دل سے، نیک نیتی سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت اور حالات ہم کو مجبور کر رہے ہیں۔ میں 95 لوگوں کی بات نہیں کرتا، 95 میں 95 صحیح نہیں رہتے، 5 لوگ اپنے ہم خیالی سے، اپنے ہم مزاجی سے، اپنے کامننس سے، کامن انڈرسٹینڈنگ سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اور 25 لوگوں کو جمع کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، آگے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وکلا برادری کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے ایکٹیوسٹ کی، سوشل ایکٹیوسٹ کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے۔ سب لوگوں کو نے کیا ایک میکانزم میں اگر یہ بات کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ اسلام کو مٹانے کے لیے کمیونزم آیا تھا، لیکن کمیونزم کے ڈیفینیشن میں ایک چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ چیز آج ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ کمیونزم کے میکانزم میں ایک نٹ اور ایک بولٹ بھی، ایک آدمی، معمولی آدمی ایک نٹ اور بولٹ کی طرح کام کرتا ہے تو میکانزم بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو معمولی مت سمجھو، کسی آدمی کو عقل ذہین مت سمجھو، ہر آدمی اس میکانزم میں بہت اہم رول ادا کرنے والا ہے۔ اس خیال کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے، اللہ کی نوازش اور رسول کا کرم اور ہم پر اللہ کے رسول کی حوصلہ افزائی ہوئی تو وہ دن دور نہیں، ہم ہمارے اوپر آئے ہوئے الزاموں کو اور آئے ہوئے حالات کو مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ہم کو ہمت سے نوازیں گے، ہم کو نیک توفیق دیں گے اور ہماری رہنمائی ہوں گی۔